یہ جو غزہ میں جنگ بندی کا آج دوسرا روز ہے، 4 روزہ یہ جنگ بندی ہے۔ ذرا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جنگ بندی کی جو کوششیں کاوشیں ہوئی ہیں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری مرہون منت ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر اسرائیل ان کا ہے تو وہ ان کو گڈی بچہ دکھانا چاہتا ہے۔ در حقیقت کیا ہو رہا ہے، محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ در حقیقت اس کو آپ اس طرح بالکل مان لیں جی، انہی کی وجہ سے، اچھا اوکے، یو کے کی وجہ سے، سعودیہ کی وجہ سے، یو اے ای کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے، ترکی کی وجہ سے۔ اس پہ آگے ڈیٹیل میں آئیں گے، لیکن لیٹس سی، جنگ بندی یہ ایک دھوکہ ہے جو پورے میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، جس کا ایک کاؤنٹر انڈیا نے سنبھالا ہوا ہے، ایک مغربی میڈیا نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہر کوئی اسی رائے میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ حقیقت دیکھیں، اس کو ترتیب سے آ جاتے ہیں۔ 7 اکتوبر کو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو پوری دنیا میں 8 اکتوبر کو میڈیا کا تاثر یہ تھا کہ حماس دہشت گرد ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب جدید دنیا ہے، ٹیکنالوجی ہے، بہت فاسٹ ہے، یعنی کہ ماضی میں جنگیں پہنچتے پہنچتے پوتے تک پہنچا کرتی تھی کہانیاں، اب وہ کہانی نہیں ہے، اب تو 5 منٹ کے اندر پوری دنیا میں موو کرتا ہے کہ ہے کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر کی لڑائی لڑنے جاتے ہیں یا آپ زمین کے ٹکڑے کی جنگ لڑتے ہیں تو اس جیت کا کوئی فائدہ نہیں جس کو دنیا انسانیت کے دل اور دماغ میں پہلے نہ جیتا جائے۔ اچھی بات ہے۔ حقیقت اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ظلم ہوتا رہا اس کے اوپر عالم انسانیت نے، امریکن عوام نے، یو کے کی عوام نے، یورپی عوام نے، انڈیا کی عوام نے، عرب کی عوام نے، پاکستان کی عوام نے، در حقیقت اس عالم انسانیت کہیں گے، اس عالم انسانیت نے ظلم میں آواز اٹھانے پہ عالم اسلام کو شکست دی۔ وہ آواز جو عالم اسلام سے اٹھنی چاہیے تھی وہ عالم انسانیت نے اٹھائی۔ تو ہم ان تمام انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے حقیقت کو لائے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ 7 تاریخ کو جو دہشت گردی کے دھبے حماس کے سینے پہ لگائے گئے، اس کو دھونے کے لیے 15,000 فلسطینی ماؤں بہنوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، جس کے بعد دنیا کے اندر ایک مظلومیت سامنے آئی اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو 9 نومبر تک اسرائیل، اگر دنیا کی نظر اسرائیل کی پارلیمنٹ پہ کیوں نہیں ہے میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو بجائے آپ مغربی میڈیا یا انڈین میڈیا پہ جانے کے بجائے آپ اسرائیلی پارلیمنٹ کو فوکس کریں۔ ہم نے تو کیا ہوا ہے، ہم تو ان کی ایک ایک سانس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، میں لبنان غزہ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے کانٹیکٹ جو اسرائیل میں موجود ہیں ان کے مطابق اب میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل دیتا ہوں۔ 9 نومبر کو اسرائیلی پارلیمنٹ کسی صورت اس چیز پہ تیار نہیں تھی کہ یہ جنگ بندی کی جائے۔ بیسیکلی یہ مسلمان سوچ ہے جنگ بندی، عالم انسانیت کی سوچ تو یہ قتل عام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ ہے جنگ بندی، اس سے عالم انسانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عالم انسانیت اس کو قتل عام کہتی ہے تو ہم قتل عام ہی کہیں گے، ہم بھی انسان ہیں نا، انسان سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال 9 نومبر کو ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ نہ روکے جائیں حملے، حماس کو ایلیمینیٹ کیا جائے مکمل طور پہ، اور اس پہ وہ قائم تھے۔ پوری دنیا کی برادری اس پہ کوشش کر رہی تھی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو وہ مانے کس بیس پہ؟ در حقیقت یہ ہوا کہ 12 تاریخ کو آپ کی OIC ہوئی، ان کا پورا ذہن یہ تھا کہ OIC اس پہ حماس کو روکے گی، حماس نے انکار کر دیا۔ 13 نومبر کو خلاف توقع، ان کی توقع سے ہٹ کے حزب اللہ نے حملوں کا آغاز کر دیا بھاری تعداد میں۔ ٹھیک ہے، بہت بھاری تعداد میں، یعنی کہ اگر آپ حسن نصر اللہ کا بیان وہ لیں، پہلے والا بیان نصر اللہ صاحب کا، کہ جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جنگ حماس کا اپنا فیصلہ ہے، جو حقیقت ہے۔